सरकारी जो बात भाई है ना मर्जी वाला ये ना। हाँ मर्जी वाला है। नारे सलवार भैया थोड़ा सी पीछे हो जाओ, हम लोग जैसी फोटो भी ले लें अभी भी, अगर सभी खड़े हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा लगे फोटो भी एक साथ साइड हो जाए अभी तो हम लोग। हाँ हाँ जी। चेहरे के तन पर मुलाजा फरमाए। तरह से अल्लाह पढ़े बांधे पैगंबर सेहरा। मुलाजा फरमाए। जुज़ अली और है किसका ये मुक़द्दर सेहरा। जुज़ अली और है किसका ये मुक़द्दर। अर्श से आया फज़ाइल का समंदर सेहरा। अर्श से आया फज़ाइल का समंदर सेहरा। और इनमा आयत बल्लिग़ तो कहीं, आयत बल्लिग़ तो कहीं मन यशरी। सूरह नूर मालिब के तू बतला गया सेरा। ये सुन्नत है अबू तालिब के तू बतला गया सेरा। और ये शेर बता रहे साथ मुबारक बाद के है मुस्तहिक पे मेले भेजे जिन्होंने प्रोग्राम कराया है। गुलिस्तान 20 जोड़े का यहाँ महका गया सेरा। गुलिस्तान 20 जोड़े का यहाँ महका गया सेरा। और नजर आए हैं बैठे एक सफ में उमरा वो गुरबा। नजर आए हैं बैठे एक सफ में उमरा वो गुरबा। नतीजा इज्तिमाई शादी का दिखला गया सेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नतीजा इज्तिमाई शादी का दिखला गया सेरा। और मिला है हौज़े इल्मिया का साया मुक़द्दर से। मिला है हौज़े इल्मिया का साया मुक़द्दर से। बफ़ज़्ल हक़ घटा रहमत की बनकर छा गया सेरा। बफ़ज़्ल हक़ घटा रहमत की बनकर छा गया सेरा। और नजर आता है चेहरा हुर का जैसे चांद पे हारा। नजर आता है चेहरा हुर का जैसे चांद पर हो गया भी। एक सेकंड आवाज़ बुलंद सल्लु अला नबी।
امامت کا رخ مہدی دیپ کو کرتا ہے منور سیرا شاد ہے جن و ملک حیدر و زہرا وہ نبی شاد ہے جن و ملک حیدر و زہرا وہ نبی لاپتہ کا لب جبریل سے سن کر سہرا یا علی لشکر اسلام ہوا جب ناکام یا علی لشکر اسلام ہوا جب ناکام فتح خیبر کا بندھا آپ کے سر پر سہرا فتح خیبر کا بندھا آپ کے سر پر سہرا جمع جب پنجتن پاک ہوئے زیر کے ساتھ جمع جب پنجتن پاک ہوئے زیر کے ساتھ بھیجا اللہ نے آیت کا بنا کر سہرا مرسل نے رکھیا شفر شبیر کے سر پر سہرا رکھیا شفر شبیر کے سر پر سہرا آج تک گلشن حق میں ہے خوشبو اس کی باندھے ہے جو نرگس کا کھلے کر سہرا سر پہ ہے عباس دلاور سہرا اور یہ شعر بتا رکھا کہ فوج باطل کو کیا زیر و زبر ہنس ہنس کے فوج باطل کو کیا زیر و زبر ہنس ہنس کے کامیابی کا تیرے سر پہ ہے اصغر سہرا کامیابی کا تیرے سر پہ ہے اصغر سہرا اور گھر قاتل کے بنا مجلس شہ کی ڈالی گھر میں قاتل کے بنا مجلس شہ کی ڈالی شیٹوں سے گلنار نظر آتا ہے زخم سر پر تیرے اے قاسم مظہر سہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور تجھ کو 18 برس پالا تھا جس نے اکبر تجھ کو 18 برس پالا تھا جس نے اکبر دیکھنے پائی نہ وہ ماں میرے سر پر تیرا دیکھنے پائی نہ وہ ماں میرے سر پر تیرا اور اکبر کا کرم ہے تیرے علم کا ہے اکبر کا کرم اعلیٰ پر ہوا عبد علی و فاطمہ جب عرش اعلیٰ پر یہ عزت اور بلندے دیکھ کر اترا گیا تیرا بنا اسلام کی تعلیم رسول اللہ علیکم بنا اسلام کی جہاں سارا علم پہ شاک مستی گلستان 20 جوڑے کا یہاں مہکا گیا تیرا گلستان 20 جوڑے کا یہاں مہکا گیا تیرا اللہ اکبر اور اسے بتا چلتے رہو ادھر رہ گیا لا لیا نا بہت ہے 2 گھنٹے کے بعد
رحمت بن کر چھا گیا تیرا اثر انصار ہند کا کیا ہے قوم ملت پر اثر انصار ہند کا کیا ہے قوم ملت پر یہ سب کو اجتماعی شادی میں دکھلا گیا تیرا یہ سب کو اجتماعی شادی میں دکھلا گیا تیرا ولادت کی خوشی میں ضامن و سالو کی اے اظہر ولادت کی خوشی میں ضامن و سالو کی اے اظہر مقدر 20 جوڑوں کا یہاں چمکا گیا تیرا مقدر 20 جوڑوں کا یہاں چمکا گیا تیرا علی کے سر علمداری کا جب باندھا گیا تیرا نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اپنی جگہ پہ آرام سے لے کے چلو بھی اعلان کریں گے ویسے بیٹھ کے چلیے بھائی اندر بیٹھ کے چلے جائیں کرسیاں ہیں محمد تقی علی سرور نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد محمد علی سرور نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد صرف دونوں حضرات میں رہنے دیجیے تاکہ آسانی سے اسٹیج پہ چلے جائیں محمد ابراہیم محمد مظہر حسین سید نذیر عباس زیدی اندر بھی بہت ساری کرسیاں رکھی ہوئی ہیں کھڑے نہ رہیں مومنین سے گزارش ہے کہ راستے میں کھڑے نہ رہیں کرسیوں پہ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں پلیز راستے میں کھڑے نہ رہیں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں کرسیاں بہت لگی ہوئی ہیں بازو میں بھی کرسیاں خالی ہیں ابھی چند منٹوں میں انشاءاللہ دولہے حضرات ان کے جو عزیز و اقارب و اقربا ہیں ان سے اور تمام مومنین سے خصوصی گزارش ہے کہ نکاح کے بعد کوئی بھی شخص اسٹیج کی طرف نہ بڑھے کیونکہ کوئی اس طرح کی رسم نہیں ہے جو وہ جا کر کے اسٹیج پہ ادا کریں برائے مہربانی نکاح کے بعد بھی اپنی اپنی جگہ اطمینان اور سکون کے ساتھ جس طرح ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ تشریف رکھیں الحمدللہ رب العالمین علاقہ المتقین والجنت الموحدین النار الاسین الصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومصلی اللہ رحمت العالمین وسیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد عزیزو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ شادی کے موقع پہ یہ آیت کیوں پڑھی گئی تو میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ دین کی خوبصورتی ہے جو سارے لوگ جمع ہیں کیونکہ یہ دین کی خوبصورتی اس لیے ہے کہ ہمارا دین
یہ سکھاتا ہے کہ کیسے ہم جمعیت کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ پورا کرے گا۔ یہاں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اکثر دعا کیا کہ ہمارے ایک لڑکا ایک لڑکی، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، اور میں دعا کرتا تھا کہ امام زمانہ ہماری غیب سے مدد کرے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جائے۔ وہ اکثر دعا کرتا تھا۔ مولانا انصار صاحب نے اسے جا کر کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تمہاری پوری شادی کا خرچ کوئی صاحب اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اب بتائیے کہ فیملی جیون کے دل میں کس نے بیٹھایا؟ امام زمانہ نے، کہ جاؤ اور جانے کے بعد آپ خدمت کرو، کیونکہ کوئی بھی شخص خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا جب تک سے امام کا اذن نہ ہو۔ اور اذن ہی ہے کہ ہمارے مہمان جو کہ احمد آباد سے، واقعی یہ جذبہ سب میں نہیں ہوتا، جو خدمت خلق کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے نا، اس میں جذبہ ہوتا ہے۔ آئیے، میں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کامٹی کے، میں مولانا انصار صاحب کا شکر گزار ہوں، اور وہ تمام کمیٹی کا شکر گزار ہوں فیملی جیون کی جانب سے، جو انہوں نے ساتھ دیا، اپنا قیمتی وقت دیا اور بہترین محفل سجا دی۔ آئیے، اسی محفل کے آغاز کے لیے میں مولانا اظہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت سے اس جشن کا آغاز کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله راحة طيبة كأنها راحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك ناعم تحت الكساء فأقبل حسنها الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نام الكساء وقال السلام عليك إن اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها ہوگی۔ اور مولانا کی تقریر کے بعد نکاح کا سلسلہ شروع ہوگا، اور نکاح کے سلسلے کے بعد نکاح کا سلسلہ یوں ہوگا کہ ایک خطبہ ہوگا، بار بار خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک خطبہ ہوگا اور اس کے بعد نکاح ہوگا۔ آپ 2 سیکے میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، 3 میں بھی ہو جاتا ہے، 10-12 پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے بعد نکاح جیسے ختم ہوگا تو مولانا شکریہ ادا کریں گے فیملی جیون کی جانب سے، اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کا پروگرام ہے مہمان کا استقبال کا، وہ پروگرام کریں گے، اور اس پروگرام کے بعد جو ہمارے مہمان آئے اپنے ہاتھوں سے دلہوں کو واش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة خوشی تو ہے ہی، آپ کی آمد ہے، مہمانوں کی آمد ہے، یہ خوشی کا موقع تو ہے، لیکن اور اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آج
ہمارے 8ویں امام، اور اسی انسانیت کے تقاضے سے ہم سے جو غائبانہ طور سے شخصیت جڑی ہے، اس کا نام فیملی جیون ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور رہنے کے بعد بھی جیسا مولانا نے عرض کیا کہ ایک بندے خدا نے مجھ سے عرض کیا کہ مولانا شادی کا بوجھ اٹھانا لڑکے کے لیے تو آسان ہوتا ہے مگر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ پروردگار کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ہی دن شائستہ باجی کا فون آیا، جو یہاں موجود ہے، میری آواز بھی ان تک پہنچ رہی ہوگی، کہ مولانا صاحب اجتماعی شادی اگر آپ کرنا چاہیں تو کچھ تفصیلات ہمیں روانہ فرمائیں۔ میں نے فوراً لوگوں سے رابطہ قائم کیا، مومنین کو جمع کیا۔ الحمدللہ مثبت اور پازیٹیو جواب سب کی طرف سے ملا۔ کچھ والنٹیئرز تھے، انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے 20 جوڑوں سے کے گھروں سے رابطہ قائم کیا، اور یہ کام اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں بحسن و خوبی انجام دیا جا رہا ہے۔ وہ انجام الحمدللہ مقدمہ، لیکن ذو مقدمہ جو اصل ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ابھی جو ہے وہ انجام پذیر ہوگا۔ لیکن اسی محبت اور انسانیت کے تقاضے سے وہ شخصیت ہم سے جڑی جس کے اور اس آیے کریمہ کے ضمن میں وہی محبت کا تقاضا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دونوں جوڑوں کا آپس میں اس رشتے میں بدھ جانا۔ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، پروردگار ہی وہ ہے جو دو اجنبی دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو اجتماعی شادی کا پیغام ہے، اپنے انفرادی شادیوں میں بھی اس کا پیغام باقی رہے، برقرار رہے۔ اور میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ ضروری، یہ آپ نہ سمجھیں کہ اجتماعی شادی ہے تو سب چیز جو ہے وہ اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کے تحت ہوگا۔ نہیں، یہ اجتماعی شادی ایک پیغام ہے، اجتماعی شادی نہیں ہے، یہ اسلامی پیغام ہے۔ اور اسی لیے اس گرمی کی شدت میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اجتماعی شادی یاد رہے۔ ہم ولایت کو کیوں نہیں بھول پائے؟ ہم ولایت کو کیوں نہیں بھول پائے؟ اس لیے کہ کڑی دھوپ میں ولایت مولا کائنات کا اعلان ہوا تھا۔ اس لیے اس برکت سے ہمیں چاہیے کہ اجتماعی شادی کو بھی کبھی فراموش نہ کریں۔ شاید یہ گرمی اسی لیے ہو، ہمیں ہمیشہ یاد دلائے گی کہ اس گرمی کے موسم میں آپ ہی نہیں بیٹھے ہیں، دور سے مہمان بھی آگے بیٹھے ہیں، ترابی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، موسوی رضا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سارے مہمان یہاں کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے اس آیے کریمہ کے ضمن میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، لہذا ایک جملہ یاد رکھیے، اگر محبت پروردگار ڈال سکتا ہے تو اپنی ناراضگی سے وہ محبت نکال بھی سکتا ہے۔ اس لیے اس نازک موقع پر جس میں پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر پروردگار دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے جب دونوں کو پروردگار ایک دوسرے سے
متصل کرتا ہے، ایک دوسرے کو ملا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اسی جملے کے ساتھ کہ یہ جو خوشگوار موقع ہے اور یہ شادی کا جو موقع ہے، اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں مولانا انصار صاحب الہندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے کے بعد مولانا آپ یہاں آ جائیں۔ ابن متین احمد، عرش احمد ابن متین۔ بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، وصلی اللہ علی محمد سید بریت والاشفیاء من عطرتہ، اما بعد فقد كان بفضل الله على الانام انا اغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه تبارك وتعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا وتناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم يوم القيامة ولو بالسق، وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ أنكحت موكلتي موكلك على المهر المعلوم، قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، زوجت موكلتي لموكلك على الصداق المعلوم، قبلت التزويج لموكلي على الصداق المعلوم، أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم، قبلت النكاح والتزويج لموكلي على المهر المعلوم۔ مبارکباد انشاءاللہ تعالی۔ حسن عباس ابن منصف علی تشریف لائے۔ حسن عباس ابن منصف علی تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکحت موکلتی لموکلک علی المہر المعلوم، قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، زوجت موكلتي لموكلك على الصداق المعلوم، قبلت التزويج لموكلي على الصداق المعلوم، أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم، قبلت النكاح والتزويج لموكلي على المهر المعلوم۔ مبارکباد انشاءاللہ تعالی۔ حیدر علی ذوالقرنین ابن ذوالقرنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلو، جس کا نکاح ہوتے جائے وہ سلام کرتے ہوئے جائے۔ أنكحت موكلتي لموكلك هذا على المهر المعلوم، قبلت النكاح لموكلي هذا على المهر المعلوم، زوجت موكلتي لموكلك على الصداق المعلوم، قبلت التزويج لموكلي على الصداق المعلوم، أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم، قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، المهر المعلوم، قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، زوجت موكلتي لموكلك هذا على الصداق المعلوم، قبلت التزويج لموكلي هذا على الصداق المعلوم، أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك هذا على المهر المعلوم، قبلت النكاح والتزويج لموكلي هذا على المهر المعلوم۔ مبارکباد انشاءاللہ تعالی۔
أنكحت موكلتي موكلك هذا على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي لموكلك هذا على الصداق المعلوم قبلت التزويج لموكلي على الصداق المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك هذا على المهر المعلوم قبلت النكاح والتزويج لموكلي على المهر المعلوم مبارک باد انشاءاللہ تعالی. عرفان حیدر ابن جہانگیر حسین على المهر المعلوم قبلت النكاح والتزويج لموكلي هذا على المهر المعلوم مبارک باد انشاءاللہ تعالی. عالم فیملی جیون ان کی زندگی میں پردوار قبلت النكاح لموكلي على المعلوم زوجت موكلتي لموكلك على الصداق المعلوم قبلت التزويج لموكلي على الصداق المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم لموكلي على المهر المعلوم أنكحت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي لموكلك على الصداق المعلوم قبلت التزويج لموكلي على الصداق المعلوم أنكحت موكلتي لموكلك وكالة عنها وعن أبيها على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنكحت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي لموكلك على الصداق المعلوم قبلت التزويج لموكلي على الصداق المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم قبلت النكاح والتزويج لموكلي على المهر المعلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم أنكحت موكلتي موكلك هذا على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي هذا على المهر المعلوم زوجت موكلتي موكلك هذا على الصداق المعين قبلت التزويج لموكلي هذا على الصداق المعين أنكحت وزوجت موكلتي بموكلك هذا على الصداق المعين قبلت النكاح والتزويج لموكلي هذا على الصداق المعين اور محمد وآل محمد صلوات
سید نذیر عباس ذیلی ابن سید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حال موکلی هذا علی المہر المذکور زوجت موکلك هذا على الصداق المعین قبلت التزویج لموکلی هذا على الصداق المعین انکحت وزوجت موکلك قبلت النکاح والتزویج لموکلی هذا على الصداق المعین پر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني لموكلك على المهر المعين المعلوم قبلت التزويج لموكلي على المهر المعين المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي لموكلك على المهر المذكور قبلت التزويج لموكلي على المهر المذكور أنكحت وزوجت موكلتي لموكلك على المهر المعين المذكور قبلت النكاح والتزويج لموكلي على المهر المعين المذكور ناراض کبھی کھالو ناراض کہ اسلام جہاں کہتا ہے، بس وقت نہیں لوں گا، اسلام جہاں کہتا ہے کہ چوری پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دولہے کا جوتا چوراؤ. جہاں چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ وہاں پیسے دے رہے ہیں. تو اسلام کہاں کہتا ہے؟ اسی ساری رسموں کو ختم کرنے کے لیے فیملی جیون نے یہ پروگرام رکھا ہے. آئیے، میں امام جواد فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی ہیں ہمارے قاسم بھائی نورانی، جو کہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، احمد آباد سے تشریف لائے ہیں. وہ آئیں گے، آنے کے بعد اپنا اظہار خیال پیش کریں گے. ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے مقدس موقع پر خدا نے ہم سب کو یہ بہترین سعادت، ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہشوں کو پیدا کیا کہ جس سے لوگوں کی خدمت ہو سکے اور ایک بہترین نیک کام اس کے بہترین طریقے سے انجام دیا جا سکے. جیسے کہ جیون صاحب سے ہمارا بہت جونا تعلق ہے، ترابی مولانا صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، کافی سارے کاموں میں ہمارے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. کئی شادیوں سے ان کا اصرار تھا کہ آپ جائیے، ایک بار دیکھیے، وزٹ کریے، کیسا ارینجمنٹ ہے سب دیکھیے، لیکن ہم نہیں جا پائے. لیکن خیر اللہ کا کرنا تھا کہ آج موقع بن گیا اور ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے. یقیناً بہت خوشی کا موقع ہے. اور جب ہم لوگ صبح کو فلائٹ میں بیٹھے تو میں نے میرے دوست سے یہی کہا کہ بھئی ہم کو معلوم نہیں کیسا ارینجمنٹ ہوگا، کیسا پلاننگ ہوگا، کون آئے گے، کیسے آئے گے. لیکن یہاں پر آ کے ایسا محسوس ہوا کہ یقیناً بہترین ارینجمنٹ انتظامیہ کی طرف سے ہے، آپ لوگ والنٹیئرز کی طرف سے ہے، جو لوگ حاضر ہوئے ان کی طرف سے ہے. اور جیسا ہم نے سوچا تھا، جیسا ہم نے سمجھا تھا، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہاں پر ارینجمنٹس ہم کو دیکھنے ملے، جو دیکھ کر یقیناً کافی ساری خوشی ہوئی. اور خداوند عالم اس جذبے کو ہم سب کے دلوں میں قائم رکھے اور اس کو اور زیادہ بڑھائے، اس کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے. اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ وقت مجھے نہیں لینا ہے، 1 یا 2 منٹ میں اپنی انشاءاللہ تقریر کو تمام کروں گا. یقیناً ہم سب
اس موقع کو، اس شادی کے مرتبے کو سمجھے۔ یقیناً بہت اچھا اور بہت نیک کام ہے، اور جن جن لوگوں نے یہاں پر حاضری دی ہے اور جن جن لوگوں نے اپنی حیثیت سے جس طریقے سے بھی مدد کی ہو، چاہے مالی طور پر، چاہے ارینجمنٹس میں، چاہے محنت میں، چاہے خالی کسی نے کرسی بھی اٹھا کے رکھی ہو، تو میں امام جواد فاؤنڈیشن اور فیملی جیون کی طرف سے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے یہی بارگاہ ہے کہ پروردگار ہماری اس توفیق کو بڑھائے اور ہماری اس محنت کو قبول کرے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ہم سب ساتھ میں مل کر ایسے ہی نیک کام انجام دیتے رہے۔ اسی کے ساتھ میں خدا حافظ۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا رب الزهراء بحق الزهراء اشفي صدر الزهراء بظهور الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب بي، اور ہمارا دلہا دلہن بھی جتنے بھی ہیں، یہ جو جتنے سامان دے رہے ہیں ہم، جتنے بھی ابھی پروگرام یہاں ہو رہے اور جہاں پہ بھی، اور ہندوستان کی کس کونے میں بھی، کسی بھی کونے میں بھی، اس کا پورا ذمہ داری مجھ کو لینا پڑتا ہے، اس حقیر کے گلے میں ہے۔ تو اس میں ہم A to Z سامان کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ میں پھر سے بول رہا ہوں، ہر شادیوں میں اعلان کر کے یہ کہتا ہوں، حتی وہاں پہ جو قرآن رکھا ہے، کلام مجید رکھا ہے، خدا کا پاک پوتر جو کتاب رکھا ہے، اس کو بھی چیک کرتا ہوں، یعنی دیکھتا ہوں کاغذ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اتنا دقت ہے جب ہم ایک فریج کرنے کی واشنگ مشین کے لیے 10,000 اور 5,000 اور 7,000 دے کے خرید لیتے ہیں، کلام مجید کو اتنا ردی پیپر والا کیوں خریدیں؟ ہم کیوں لے کے آئیں اللہ کے کلام مجید کو، جو ہمارے گھروں کی زینت ہے اور بابرکت کتاب ہے، وہ ہے منزل ہے، اس چیز کو کیوں ایسا کریں؟ حتی اس چیز میں بھی دقت کرتے ہیں۔ جتنے بھی سامان دے کے رکھے ہیں یہ سب تقریباً برانڈڈ ہیں، اور تقریباً اس کے جتنے بھی گارنٹی کارڈ سے کل انہوں کے ہاتھ میں دے دیا ہیں۔ آپ جب اس سامان کو لے کے جائیں گے پلیز صحیح سے چیک کر کے لے کے جانا، کوئی بھی ایک چیز بھی کم ہونا، یہ مولانا یہیں پہ رہیں گے، ان سے کمپلین کرنا، پلیز لے کے جانے میں، گاڑی میں رکھنے میں، اتارنے میں بہت دھیان رکھنا، پھر کل شکایت مت کرنا، چارپائی ٹوٹا ہوا نہ، فریج میں اسکریچ لگا ہوا نہ، یہ سب بنانا۔ شادی کریں گے یا دوسرے خمس کے پیسے سے دوسرے جو غیر سعید ان کی شادی کریں گے، یہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں نہ سامع سادات نہ خمس کا، ان کا پرسنل پیسہ ہے، اور یہ انسان دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات۔ تو اس چیز کو بھولنا مت پلیز آپ لوگ، وہ وننتی ان کی طرف سے، گزارش ہے، التماس ہے کہ اس کو کچھ چاہیے نہیں، آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ان کے التماس سے میرے لیے دعا کرنے کو کہا، انہوں نے التماس کیا دعا کرنا ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی رزق و روزی کے لیے، ان کی مشکلات کے لیے، ان کی پریشانی کے لیے، پلیز ان کے لیے ضرور دعائیں کرنا۔ وہ ابھی سن رہا ہے کیونکہ آن لائن ابھی وہ سن رہا ہے نہیں، اور بعد میں بھی انشاءاللہ شادی کے بعد بھی ہمارے علماء کرام یا ٹرسٹی جو بیٹھے ہیں، یا مولانا انصاری صاحب ہیں، جو بھی ہیں، جہاں پہ جو ہمارے دلہا دلہن ہیں، حتیٰ جو بچیوں کا تو انٹرویو ہو گیا، ڈائریکٹ یعنی فون ملاتا ہوں، ہاں دیکھو محمد بھائی بات کرو، ہاں اس لڑکی سے پوچھ لو، یہ مولانا ہے یا ٹرسٹی، ان سے پوچھو کیا کمی ہے، کیا خامی ہے، کھانے میں، سامان میں، ہر چیز میں، یعنی ان سے پوچھ لینا، کمپلین ہے تو کمپلین سن لینا۔ اتنا دقیق، یعنی بالکل کوشش کرتے ہیں، یعنی 100% رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ذرہ برابر کوئی خامی، کوئی فالٹ، کوئی کوتاہی بالکل برداشت ہی نہیں ہے۔ میں نے ٹرسٹیوں سے بھی کہا اور کچھ لوگوں کو کہا، حد تک اگر کوئی چمچ بھی اگر دیکھوں نا اچھا نہیں ہے تو مولانا کو بولتا ہوں نیکسٹ ٹائم میں چمچ دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ میں ڈکشنری میں سے یہ چیز نکال دو کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، علی کے ماننے والوں کی دماغ میں بھر دینا چاہیے ہم کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مت بولنا یار امپوسیبل ہے، کیسے یار، ہر چیز پاسبل آج کل، وہ پاسبل ہوگا ایجوکیشن ہی کے ذریعے۔ مولا کائنات کے العلم سلطاننا، علم طاقت ہے، قدرت ہے، العلم سلطاننا، جس کے پاس قدرت ہوگا نا وہ حکومت کرے گا۔ العلم سلطان من وجدہ صالا، جس کے پاس ہوگا نا وہ بس چلائے گا، اپنی دنیا چلائے گا وہ، اور جس نے اس کو نہیں پا، اس سلطان کو، اس قدرت کو، اس طاقت کو اگر حاصل نہیں کیا نا تو زندگی بھر کے لیے غلامی کرنا ہے اس کو،
اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے غلامی کرنا ہے یا میں ایک طاقت اور قدرت اور سلطان بن کے کام کرنا ہے. آج میں نے ان کو مثال دیا تھا، اسرائیل ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، اس ریجن کے اندر پوری دنیا کو نچا کے رکھا صرف اور صرف ایجوکیشن کے بیس پہ. آج ایران کی طاقت دیکھو نا، جو علی کے چاہنے والوں کی طاقت دیکھو نا، 4 سال سے 40 سال کے اندر میں اس سپر پاور کی ناک میں دم کر دیا، 300 راکٹیں چھوڑ دیا. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ علی اور اولاد علی چاہنے نے کبھی سر نہیں جھکائیں گے، سر ہمیشہ بلند رہے گا. فخر ہے. پلیز آپ کے اندر اتنی بڑی جگہ دیکھو نا، تقریباً 6000 اسکوائر فٹ کے اندر، نہیں معلوم کتنی بڑی، اتنی اسکوائر فٹ کے اندر اتنے زمین ہے. اب اس کے اندر 70 لڑکے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے بیسک سے شروع کریں گے، لیکن اپنے بچوں کو دے دے دو. جب ایک بندے خدا نے اتنا محنت کیا، چاہے مولانا نے یا کسی نے ڈونر نے دیا ہو، کسی نے تو پیسہ دیا ہو. آپ کو کہاں جاتا؟ ہم کو حدیث ہے اطلب العلم بالسین، علم اگر حاصل ہے دور ترین جگہ تک، یعنی چائنا تک جا کے سیکھ لو. آپ کو چائنا جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو دوسرے ہندوستان کے کسی کونے میں جانے کی ضرورت نہیں. جب خدا نے آپ کے لیے اتنا بڑا انتظام کر کے دیا، کیا جاتا ہے یہاں سے حالانکہ اپنے بچوں کو چھوڑنے میں؟ ورنہ سر اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں ہوگا. امام حسین نے ان ظالموں کو، مسلمانوں کو دعوت دیا، آ جاؤ صحیح راستے پہ، حق کے راستے پہ آ جاؤ. یعنی کوئی بہانہ چھوڑا ہی نہیں مولا نے. فَأَذَرَ فِي الدُّعَاء وَمَنَحَ النُّصْحَ، جو ہو سکا امام نے نصیحت کے ذریعے دعوت دے کے یہ ملعون عمر ابن سعد کو کتنی مرتبہ پرائیویٹلی سمجھایا. اس کے بعد بھی نہیں ہو پایا. اب دیکھو نا مولا قائم. اب عبداللہ الحسین ابھی کچھ دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، اب محرم ہے. یہ مولا کیا کہہ رہے؟ میں نے کوئی بہانہ رکھا ہی نہیں. نصیحت کیا، دعوت دیا، ان کو بلایا ان لوگوں کو. آخر میں کیا کرتا؟ وَبَذَلَ مُحْجَةَ قَلْبِهِ، امام نے اپنے دل کا خون دے دیا. کس چیز کے لئے دے دیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ الْعِبَادَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ، تاکہ ان بندوں کو جہالت اور ضلالت سے اٹھا لوں، باہر نکال لوں. یہ میرا اور آپ کا مولا ہے جس کی شب شہادت، ایام وفات بہت نزدیک ہے. یہ امام کہہ رہے میں نے اپنی دل کا خون دے دیا. لِيَسْتَنْقِذَ الْعِبَادَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ، تاکہ ان بندوں کو اس جہالت سے، اس ضلالت سے باہر لے کے آؤں. کوشش کرنا جو بھی آپ سے ہو سکے. دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں، کہاں سے کم کر کے میں اپنے بچے اور بچی کو، اپنے لڑکے اور لڑکی کو شکشا دے دوں، ایجوکیشن دے دوں. ہاں خدا اگر ان کے والدین اس دنیا میں ہیں، ان سب کو صحت و سلامتی و تندرستی عنایت فرما. اگر ان میں سے کسی کے اگر والدین نہیں ہیں، اور جتنے بھی مرحومین ہیں، خدا ان سب کو بحق امام رضا جنت نصیب فرما. خدا بحق امام رضا علیہ السلام تمام مومنین مومنات کو، خاص کر جوانوں کو جوانی میں امام رضا کی زیارت نصیب فرما. خدا بحق امام زمان علیہ السلام اب جہاں بھی شادی ہو، مولا بس آپ کی نظر چاہیے، کرم. یہ تو لائف چل رہا ہے، فوٹو ویڈیو بھی لیتے رہو، فوٹو ویڈیو آپ حضرات صلوات سے استقبال، ترابی صاحب کا استقبال فرمائیں. صلو علی النبی. اس کے بعد مولانا سید موسی پیر رضا صاحب کا استقبال. صلو علی النبی. اللہم صل علی محمد. اس کے بعد سلمان انجینئر صاحب ہی قاسم نورانی صاحب احمد آباد سے آئے مہمان کا استقبال فرما رہے ہیں.
اس کے بعد جناب رضا پنجوانی صاحب کا استقبال بھی سلمان انجینئر صاحب فرما رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ کئی دنوں سے رہے ہمارے مہمان حیدر بھائی کعبہ امریلی والے کا استقبال بھی سلمان انجینئر صاحب فرمائیں گے. صلو علی النبی. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا عزت افزائی کے لیے. میں فیملی جیون کی جانب سے تمام مومنین کا شکر گزار ہوں. مولانا حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مولانا ہیں وہ سب اوپر آ جائیں. اس مسرت موقع کا اختتام کا اعلان نہیں کرتا، التوا کا اعلان کرتا ہوں تاکہ پھر ہمیں دوبارہ بھی موقع مل سکے اس دعا کے ساتھ. اور سبھی بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصلا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.